الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك
لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہم السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں دہرا رہا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر جو بائبل میں ہے، اس کو میں نے گزشتہ جمعہ پڑھا۔ بڑے بڑے علماء حق نے بھی اپنی کتابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے باب کے بالکل آخر میں دل چاہا کہ تھوڑا سا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر پر جو علماء اہل سنت و جماعت نے لکھا ہے اس کو بھی تھوڑا سا پڑھتے چلیں۔ اس لیے چند باتیں گزشتہ جمعہ میں نے اس پر کچھ عرض کی، اور آج بھی اسی پر ہی چند باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تقریر بائبل کے اس حصے میں ہے جسے اہل کتاب عہد نامہ قدیم کہتے ہیں۔ اور عہد نامہ قدیم کو اہل کتاب کے دونوں گروہ مانتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ عہد نامہ قدیم کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں ان کو یہ تورات کہتے ہیں۔ ان میں ہے یہ تقریر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سامنے کے اپنوں کے بنی اسرائیل کے بیچ میں بیان فرمائی تھی۔ اگر انسان غور کرے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی ہے۔ اس پیش گوئی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح طور پر اپنے بعد ایک آنے والے نبی کا تذکرہ فرماتے ہیں اور ان کو اپنے مثیل قرار دیتے ہیں اللہ کے فرمان سے۔ یہاں تک تو بات نبھتی ہے، اس لیے کہ یہ الفاظ تو ہیں بائبل میں۔ البتہ مصداق میں فرق کرتے ہیں کہ اس پیش گوئی کے مصداق کون ہیں۔ مولانا رحمت اللہ قیرانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو یہودی ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ پیش گوئی تو حضرت موسیٰ کی بائبل میں ہے، لیکن اس پیش گوئی کے مصداق حضرت یوشع ہیں۔ یہ حضرت کلیم علیہ السلام کے جانشین ہوئے، اس لیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام تو محترم کی زندگی میں ہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت یوشع آئے، اللہ نے زندگی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باب قریب ختم کے ہے اب پڑھنے کے، تو انشاءاللہ ان کے بعد پھر حضرت یوشع کا باب پڑھیں گے ہم اگر اللہ نے توفیق دی۔ بہرحال یہودی یہ کہتے ہیں کہ پیش گوئی تو بائبل میں موجود ہے، البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیش گوئی کے جو مصداق ہیں وہ حضرت یوشع ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اہل کتاب نصارہ ہیں جنہیں آپ اور ہم عیسائی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیش گوئی تو ہے اس لیے کہ بائبل میں ہے تو صحیح۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پیش گوئی تو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بائبل میں، لیکن اس پیش گوئی کے جو مصداق ہیں وہ کہتے ہیں وہ حضرت مسیح علیہ السلام ہیں۔ مولانا رحمت اللہ قیرانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو پیش گوئی ہے بائبل میں، اس کو مانتے تو دونوں ہیں، البتہ اس کے مصداق میں فرق کرتے ہیں۔ پہلے والے کہتے ہیں وہ حضرت یوشع کی نشانیاں ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں نہیں وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیش گوئی اور خوشخبریاں ہیں۔ مولانا رحمت اللہ قیرانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فی الحقیقت اگر انسان غور کرے تو یہ پیش گوئی جس کا ذکر گزشتہ جمعہ کو ہم نے پڑھا اور ابھی بھی میں انشاءاللہ پڑھوں گا، مولانا رحمت اللہ قیرانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ بائبل میں موجود ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس پیش گوئی کے مصداق نہ حضرت یوشع ہیں اور نہ حضرت مسیح ہیں علیہ السلام۔ فی الحقیقت اس پیش گوئی کے گر کوئی مصداق ہیں تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ممکن ہے انسان کو خیال آنے لگتا ہے کہ
ظاہر بات ہے مسلمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک رسالت و نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ان کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ پیش گوئی حضرت محمد الرسول اللہ ہی کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نہ صرف یہ کہ مسلمان کی خواہش یہ ہے بلکہ حقیقت بھی یہی ہے، کوئی مانے تب بھی کوئی نہ مانے تب بھی۔ بتانا انسان کے بس میں ہوتا ہے، منانا یا منوانا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، اس لیے انسان اس کا مکلف نہیں ہوتا۔ اب بات یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا غور کرے اس پیش گوئی کے الفاظ پر، تو بات بڑی واضح سمجھ میں آتی ہے۔ اس پیش گوئی کو میں نے گزشتہ جمعہ پڑھا تھا، میں پھر تھوڑا سا اس کو دہراتا ہوں۔ یہ بائبل میں کتاب استثناء ہے، فقرہ نمبر 17 تا 22 ہے اور باب نمبر اس کا 18 ہے، اب بھی یہی ہے نمبر سب۔ فقرہ کے الفاظ یہ ہیں کہ خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب لوں گا۔ لیکن جو، اب اگلی عبارت ہمارے موضوع سے خارج ہے اس لیے یہیں تک پڑھ رہا ہوں۔ اس پیش گوئی کے جو الفاظ ہیں بڑے واضح، انسان اگر ان پر غور کرے تو سمجھ میں آتے ہیں۔ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ یہ کلام خداوندی یا یہ جملے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ حضرت موسیٰ سے فرما رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جملوں کو بنی اسرائیل کے آگے پڑھ رہے ہیں۔ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ اب یہاں پر مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی ہے، اور حضرت نے یہ جو بات ہے نا کہ یہ پیش گوئی نہ حضرت یوشع کی ہے نہ حضرت مسیح کی ہے، بلکہ یہ پیش گوئی حضرت محمد الرسول اللہ کی ہے۔ حضرت نے اس دعوے پر 10 دلائل لکھے ہیں۔ پہلی بات تو حضرت نے یہ لکھی ہے کہ حضرت یوشع تو اس کے مصداق نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غور کرو کہ عبارت استثناء کا فقرہ یہ بتا رہا ہے کہ تیری مانند یعنی حضرت موسیٰ کی مانند، تو بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ تو صاحب تورات اور صاحب شریعت تھے، حضرت یوشع پر تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، وہ تو حضرت موسیٰ کی شریعت کے تابع تھے، تو مانند پھر کیسے ہو گئے؟ یا تو حضرت یوشع کو مستقل نبوت کے بعد 7 کتاب دی گئی ہوتی، مستقل کتاب دی گئی ہوتی، شریعت دی گئی ہوتی، تو پھر ممکن ہے کہ کوئی کہے اور پھر اس پر غور بھی کرنا پڑتا کہ ظاہر ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ حضرت یوشع تو خود حضرت موسیٰ کی شریعت کے تابع تھے، تو پھر اس فقرے کے مصداق وہ کیسے ہو گئے؟ ایک بات۔
دوسری بات حضرت کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ جو دوسرے والے کہتے ہیں کہ اس پیش گوئی کے مصداق حضرت مسیح ہیں، تو حضرت کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت نے فرمایا کہ الزامی طور پر بھی اگر غور کرو تو تمہارے نزدیک تو حضرت عیسیٰ مسیح خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تمہارے نزدیک تو ان سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں، تو پھر مانند کا کیا معنی ہو گیا کہ وہ حضرت موسیٰ کی مانند ہوں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات حضرت کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ غور کریں کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کی مانند ہوں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو والد تھے، حضرت موسیٰ کی تو والدہ تھیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ بن مریم کے تو کوئی والد نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کی تو والدہ تھی حضرت مریم، والد تو نہیں تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا، اور یہ تم بھی مانتے ہو، تو پھر مسیح والی بات کیسے ہوگی؟ دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب جہاد نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعزیر اور حد کی سزائیں نافذ کرنے اور کرنے پر قادر نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں تو یہ چیز نہیں ملتی۔ پھر ایک اور بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد تھی۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کی تو کوئی اہلیہ نہیں تھی، جب اہلیہ ہی نہیں تھی تو اولاد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو پھر مسیح موسیٰ والا بات کہاں بنے گی؟ اس لیے مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ یہ اس کے مصداق حضرت یوشع ہیں یا اس پیش گوئی کے مصداق حضرت مسیح ہیں، حضرت نے فرمایا یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ تحقیق اور حقیقت یہ ہے کہ اس پیش گوئی کے مصداق نہ حضرت یوشع ہیں اور نہ حضرت موسیٰ ہیں، نہ حضرت عیسیٰ ہیں، اس لیے کہ وہ نبی جن کی پیش گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، وہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ مسیح موسیٰ ہوں گے، تو مسیح موسیٰ میں یہ نشان بھی تو دیکھو نا، اس لیے مسیح موسیٰ والی بات کیسے صادق آئے گی؟ اس لیے مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صاف پتہ چل رہا ہے، اور پھر حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی غور فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں تمہارے بھائیوں میں سے مجھ سا ایک نبی آئے گا، تو بنی اسرائیل کے بھائی تو بنی اسماعیل تھے، اور پھر حضرت رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخصیت دکھاؤ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، تو پھر ہم غور کریں کہ کہیں حضرت موسیٰ کی اس پیش گوئی کے مصداق وہ تو نہیں تھے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا، پھر اس دن ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جب یہ پیش گوئی اتنے واضح ہے تو آخر اس کا وہ بھی تو کوئی جواب دیتے ہوں گے، یا کیونکہ دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے، میرے خیال میں صحیح ہوں یا غلط یہ اللہ ہی بہتر جانے، ہمارے ہاں تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے، دینی تو کمی ہے ہی ہے، دنیاوی کی کمی میں بھی کوئی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ، لیکن ان میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ ملنا وہاں بڑا مشکل والی بات ہے۔ زیادہ زیادہ یہ کہہ لیں گے کہ وہ دینی تعلیم نہیں جانتے، لیکن دنیاوی میں تو وہ تو پیدا ہوتے ہی پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں آج کی بات ہے، پرانی تاریخ ان کی اٹھا کے دیکھ لیں تب بھی پتہ چلتا ہے۔ اور ہمارے والے تو خیر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، وہ تو ماشاءاللہ
کیا کہنے ہیں، ہر چیز چاہتے ہیں لیکن بغیر محنت کے۔ اگر ایسے ہو جائے نا کہ سوئیں ان پڑھ اور اٹھیں تو ماشاءاللہ گریجویٹ ہوں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ الگ بات۔ پتہ نہیں آپ کو دنیا کا کیا تجربہ ہے، البتہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے، پتہ نہیں میں صحیح ہوں غلط ہوں، اب بھی آپ کہیں دیکھیے گا، ہو سکتا ہے مدت گزر گئی، شاید بدلاؤ آ گیا ہو، میں بھی تو آپ ہی لوگوں میں سے آیا ہوں نا، اوپر سے تو نہیں آیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب ڈیروں کی زندگی ہوتی تھی نا تو عموماً، اب تو دور بدل گیا ہے، وہ عموماً اتوار کے دن وہ ڈیرے بھرے ہوئے ہوتے تھے، لیکن میں آپ کو سچی بات کہتا ہوں، اس زمانے میں مجھ سے بہتر آپ جانیں گے ڈیرے واقعی ہی بھرے ہوئے ہوتے تھے، کوئی نیچے ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی ادھورا ہے، کوئی پورا ہے۔ لیکن ایک بات میں نے ان میں دیکھی تھی، کبھی بھی دین کی بات 24 گھنٹے میں شاید ان کے منہ پہ آتی ہو سکتا ہے آپ کو تجربہ ہو، سنتے ہوں آپ کے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے، آذانیں دیتے تھے، اقامت کہہ کے نماز با جماعت پڑھے، میں نے تو ایک کو بھی نہیں دیکھا تھا، الا ماشاءاللہ ایک آدھ کوئی نماز پڑھ لے تو پڑھ لے۔ ایک بات، دوسری بات ایک اور بڑی مصیبت دیکھی تھی، نماز کا ٹائم آ جائے نا، اولاً تو پڑھتا ہی کوئی نہیں تھا، اگر کوئی ایک دو پڑھ بھی لے نا تو وہ اکیلے پڑھیں، جماعت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی اور پڑھائے تو میں پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوں، میں پڑھاؤں تو دوسرا میرے پیچھے پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ کیوں؟ ایک دوسرے کے لچھن تو اچھی طرح جانتے تھے نا، ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تو باقی بقول مکی صاحب کے، ہم خود چاہے جتنے بھی صوفی با صفا ہوں لیکن ہمیں امام حضرت جنید بغدادی چاہیے، اور ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ جیسی روح ہوتی ہیں ویسے فرشتے آئیں گے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ روح سجین کی ہو تو فرشتے علیین کے آئیں، ادھر کے ہی آئیں گے نا۔ اچھا، ایک اور المیہ میں نے دیکھا تھا، ہو سکتا ہے آپ کہیں غلط ہے یا اب دور بدل گیا ہو، اولاً تو دین کی کوئی بات وہ کرتے ہی نہیں تھے، الا ماشاءاللہ اگر کوئی شخص دین کی کوئی بات اور کرے نا، مثلا کسی حوالے سے کوئی بات آ گئی دین کی یا کوئی دین اسلام کی یا کوئی مسئلے کی، وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں نہیں ایسا نہیں تھا، وہ تو سنتے تھے ماشاءاللہ، قاری عبد الباسط مرحوم ہر وقت چلتے تھے کیسٹوں کے ذریعے اور وہ بڑے معزوز ہوتے تھے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کا تجربہ ہو، مجھے تو تقریباً 28 سالوں میں ذرا بھی اس کا تجربہ نہیں ہو۔ بلکہ کیونکہ دیکھیں یہ جو چہرہ ہوتا ہے نا، یہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، آپ کسی کے آگے دین کی بات کریں یا کوئی اور بات کریں، سامنے والے کو اگر آپ کی بات ناگوار ہے یہ چہرہ اثر ظاہر کر دے گا۔ جب کوئی شخص وہاں 10-15 بیٹھے ہوتے تھے، اگر کوئی دین کی بات کرتا بھی تھا تو سامنے 14 کا یہی خیال ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے کوئی اور بات چھیڑ لی جائے۔ اور یہ نہیں ہے کہ میں یہ ایک جگہ کی بات کر رہا ہوں، این خانہ ہما آفتاب است بات تھی، کہیں نوکریوں پہ جاؤ وہی حال، کسی ڈیرے پہ جاؤ وہی حال، کوئی آدمی کہے نا بھی چلو اس ڈیرے پہ یہ حال ہے تو دوسری جگہ صوفی باصفائیں نہیں، وہی حال۔ اور یہی شاید وجہ ہے، پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، آپ سچی بات یہ ہے کہ آج بھی ہمارے لوگ آپ کو انت گنت ملیں گے، ان کو یہ مسئلہ بھی نہیں پتہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا ہے تو آیا اللہ اکبر پہلے کہنا ہے یا ہاتھ پہلے کانوں کو مس کرنے ہیں، یا کانوں کو ہاتھ مس کر کے چھوڑ کے اللہ اکبر کہنا ہے؟ آپ تجربہ کر لیں، حالانکہ یہ ہمارے ہی مسائل کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ آیا یہ اللہ اکبر جس سے نماز شروع ہوتی ہے، یہ شرائط نماز یا فرائض نماز میں سے جملہ ہے، آیا یہ کانوں کو ہاتھ مس کرنے سے پہلے پڑھنا ہے یا ہاتھوں کو مس ہونے کے بعد پڑھنا ہے؟ آپ تجربہ کر لیں۔
بس امید پر جی رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ دیر نہیں تو سویر صحیح، اور سویر نہیں تو دیر صحیح، جنت ملی گئی جائے گی، کہاں جائے گی؟ کہیں جائے گی تھوڑی۔ اور آج بھی، یعنی یہ تو 28-29 سال پہلے کا کہہ رہا ہوں، آج بھی آپ تجربہ کر لیں۔ حالانکہ اچھا ایک مسئلہ یہ آپ نے شاید کہیں سنا ہو یا پڑھا ہو، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی بھی جب جنازہ ہو تو پیچھے جنازہ پڑھنے والوں کو کبھی بھی نیت مت بتاؤ۔ آئمہ بتاتے نہیں ہیں، آپ بتاؤ، آپ تجربہ کر لو، جنازہ پڑھنے سے پہلے آئمہ نیت بتاتے ہیں، حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے مت بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں ان کو آتی نہیں ہے تو کیا کریں؟ یہ تو اس زمانے کے مسلمانوں کی حالت کے لیے ہوگا کہ بھئی ان کو نہ بتاؤ، ان کو تو آتا ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ ان کو نہ بتائیں تو پھر کیا کریں گے؟ یہ کیا پڑھ کے جائیں گے؟ اچھا آج آپ دیکھ لو، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جنازے تو انسان پڑھتا ہی رہتا ہے، کہیں آپ کو یہ موقع ملے، کبھی ایسا موقع زندگی میں آیا ہے، اگرچہ کم آیا ہو لیکن آیا ہے کہ ہم پہنچے جنازہ ہو رہا ہے، جنازے کی کل 4 تکبیرات ہیں فقہ حنفی میں، اگر 1 یا 2 یا 3 پہلے ہو گئیں آپ کو اور ہمیں تو ایک ہی ملی ہے، امام نے تو آخری کہہ کے سلام پھیر دینا ہے، پھر آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ ہاں جی بتا بھی دوں، یہ تو پھر وہی بات ہے بھائی، چھٹی بھی اسی نہ ملے جس سے سبق یاد کیا والی بات ہے۔ میں تو خیر ابھی کچھ اور داستان سنا رہا تھا، بہرحال چلو مجھے آخر میں یاد کرانا، میں بتا دوں گا، آخر میں یاد کرا دینا، آخر میں مجھے یاد کرا دینا، بتا دوں گا۔ اچھا جو میں عرض کر رہا تھا بات یہ تھی کہ میں نے کہا اس دن وہ دوست کہہ رہے تھے کہ چلو ہمارے ہاں تو یہ عالم ہے، یہ افسوسناک بھی ہے اور قابل افسوس بھی ہے، اور یہ یاد رکھیں ایک چیز ذہن میں، علماء کے ہاں ایک محاورہ ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم کو طلب کرو ماں کی گود سے لے کر لحد کی گود تک، پھر بھی یہ پورا نہیں ہوتا۔ آج بھی کتنے مسائل ہیں ہمیں اب بھی علماء سے پوچھنے پڑتے ہیں، لیکن یہ بغیر پوچھے بغیر سیکھے آئیں گے نہیں، اس لیے کوشش کیا کریں سیکھیں، کہیں سیکھنے کو ملے تو یاد کر۔ تو وہ دوست کہنے لگے کہ آخر یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والی پیش گوئی ہے، اس کا وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ چلو ہمارے والوں میں تو یہ ہے وہ زیادہ تر ان پڑھ، لیکن وہ تو پڑھے لکھے ہیں، تو آخر وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ یا اس کا ان کے ہاں کوئی خیال ان کو نہیں آتا ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی نا کچھ لوگوں کی تاریخ پڑھے تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کبھی کبھی انسان کوئی ایسا گناہ یا ایسی خطا کر جاتا ہے جس کی نحوست میں اس سے اہل حق یا صراط مستقیم کی راہ چھوٹ جاتی ہے، پھر شاید اس کو واپس وہ راہ نصیب نہ ہو۔ ورنہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نا، جو حضرت موسیٰ فرما رہے تھے کہ تمہارے بھائیوں میں سے، تو حضرت موسیٰ کی یہ تقریر تو بنی اسرائیل کے سامنے ہو رہی تھی، یہ تو وہ بھی مانتے ہیں۔ وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اصل میں وہ بنی اسرائیل کے لیے ہی تو فرما رہے تھے، وہ بھائیوں کا لفظ بنی اسرائیل کے لیے استعمال فرما رہے تھے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں۔ تو مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جواب تو دور کا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی پاک شخصیت کو قریب کا جواب چھوڑ کر دور کا جواب دینے کی کیا ضرورت تھی، یا قریب کے الفاظ چھوڑ کر دور کے الفاظ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا معنی؟ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر اس سے مراد بنی اسرائیل کی ہی اولادیں تھیں تو حضرت موسیٰ صاف فرما دیتے کہ تمہاری اولادوں میں وہ نبی آئیں گے،
بھائیوں کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ جبکہ تو مانی ہوئی تاریخ ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل تھے. اگر اس سے مراد بنی اسرائیل کی اولادیں تھیں تو حضرت موسیٰ صاف فرما دیتے کہ بھائی تمہاری اولادوں میں میرے جیسے نبی آئیں گے. صحیح بات ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تمہارے بھائیوں میں میرے جیسے نبی آئیں گے، جس سے کسی کے ہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا. اور ہوا اس لیے کہ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل تھے، اور بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل کے بعد تاریخ انسانیت میں دعویٰ نبوت صرف محمد الرسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات. اچھا پھر دوسری بات، مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے آگے جو بات لکھی ہے اس کو سمجھیں. وہ بات جو علامہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں لکھی ہے میں علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ سے لیتا ہوں. حضرت نے بھی وہ بات خطبات خالد میں لکھی ہے. اب دھیان دینا ذرا، حضرت موسیٰ کی یہ جو تقریر ہے نا کہ تمہارے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا ہوں گے، یہ عہد نامہ قدیم میں ہے جسے یہ دونوں مانتے ہیں. البتہ بائبل میں ایک عہد نامہ جدید ہے، اسے وہ دو نہیں مانتے، ایک ہی مانتے ہیں. اس میں ایک کتاب ہے، آپ کے اور ہمارے ہاں کلام پاک میں سورتیں ہیں نا، کتنی سورتیں ہیں؟ 100. ان کے ہاں بائبل میں جو عہد نامہ جدید ہے جسے یہ نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اس میں ایک کتاب ہے جسے کہتے ہیں رسولوں کے اعمال. رسولوں کے اعمال میں ایک تقریر ہے جو حضرت پطرس کی تھی. آپ نے سنا ہوگا کلام پاک میں حضرت عیسیٰ بن مریم کی والدہ کے تذکرے ہیں نا، بولو. اور حضرت عیسیٰ بن مریم پہ نازل ہونے والی کتاب انجیل کے بھی تذکرے ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ بن مریم کی تابعداری میں رہنے والے اور محترم کے نقش قدم پہ چلنے والے حواریین کے بھی تذکرے ہیں. چلتے چلتے ایک بات سن لو مسئلے کی. سید عطا المنعم بخاری ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے ہاں یہ ایک عجیب رواج پڑ گیا ہے کہ جس انسان کے لچھن اچھے نہ ہو نا، آپ اور ہم کہہ دیتے ہیں حواریہ، کہتے ہیں نا. یا کسی کے لچھن اچھے نہ ہو تو کہتے ہیں یہ اس نے حواریہ. آپ نے شاید سنا ہو یا پڑھا ہو، اکثر یہ کہہ دیتے ہیں. شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ نہیں کہا کرو کسی برے انسان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ محترم فرماتے تھے حواری یہ اسلامی اصطلاح ہے جو صرف حضرت عیسیٰ کے نیک دل شاگردوں کے لیے قرآن نے استعمال کی ہے. ہمارے نزدیک جو پرلے درجے کا مہا ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں حواریہ. اس لیے محترم فرماتے تھے قرآن پاک کی اصطلاح کو غلط جگہ استعمال نہیں کرو. قرآن نے حواری صرف حضرت عیسیٰ کے نیک دل شاگردوں کو کہا. اچھا اب کچھ اور آئے، انہوں نے یہ اصطلاحات قادیانیوں پہ استعمال کرنی شروع کر دی ہیں، حالانکہ ان کا اسلامی اصطلاحات سے کیا تعلق ہے. مولانا شاہ عالم صاحب ہیں دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند میں، انہوں نے مستقل پورا رسالہ لکھا ہے قادیانیت اور اسلامی اصطلاحات. محترم نے اس میں 52 اصطلاحات لکھی ہیں اسلامی جو لوگ ان پر استعمال کر رہے ہیں، اور حضرت نے فرمایا مت استعمال کرو. ان کا کیا تعلق ہے اسلامی اصطلاحات کے؟ اپنے لیے استعمال کریں یا ہم ان کے لیے کریں؟ آپ بتاؤ ان کے لیے کی جا سکتی ہیں اسلامی اصطلاحات؟ وہ جو عمارت بناتے ہیں اپنا پوجا گھر، اسے ہمارے لوگ مسجد نہیں کہہ دیتے، حالانکہ جائز ہے. آپ بتاؤ مسجد کا لفظ اسلامی اصطلاحات ہے، ان کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ ایک افریقی بھائی حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے حضرت تو پھر ہم کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا ان کو کہا کرو مرزاڑا. کیا؟ مرزاڑا. وہ کہنے لگا مرزاڑا کہا کہ مرزاڑے کا معنی کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا مرزاڑے کا معنی یہ ہے جو مرزے کی راہ بتائے. یہی بات ہے نا، مرزاڑا اسلام کی راہ تھوڑی بتائے. آپ بتاؤ وہ مرزے کی راہ بتائے گا یا اسلام کی راہ بتائے گا؟ اس لیے ان کی اصطلاحات، اسلام کی اصطلاحات ان پہ استعمال نہیں کریں. کسی برے شخص کو حواری نہ کہیں. قرآن نے حواری حضرت عیسیٰ بن مریم کے نیک دل شاگردوں کو کہا. بائبل میں حضرت پطرس کی تقریر ہے
رسولوں کے اعمال میں۔ اچھا یہ بھی آپ، مجھے نہیں پتا آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ بن مریم کے بڑے شاگردوں میں سے تھے یہ، جنہیں بائبل کی زبان اعظم الحواریین کہتی ہے۔ ان کا جو آج بھی بڑا مرکز ہے نا، دنیا جاتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ وہاں آئے تھے حضرت عیسیٰ بن مریم کے رفع آسمانی کے بعد، جنہیں بائبل پطرس کہتی ہے۔ اور آپ نے ان کے ہاں ایک لفظ سنا ہوگا نا، پیٹر، سنیں؟ اور بولو تو صحیح، سنا ہے نا؟ یہ پطرس ہی کے تلفظ ہے یہ انگلش میں۔ ہمارے ہاں وہ مقدس پطرس کہلاتے ہیں، ان کے ہاں وہ سینٹ پیٹر کہلاتے ہیں۔ ان کا جو بڑا مرکز ہے اس وقت بھی، جہاں پوپ بیٹھتا ہے، وہاں آج بھی ایک کلیسا ہے جو عیسائی دنیا کا سب سے بڑا گرجا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ محترم وہاں آئے تھے اور انہوں نے عقیدہ توحید ہی بیان کیا تھا، کہ جس توحید کے عقیدے کو بیان کرنے کے جرم میں اس زمانے کے بادشاہ نے ان کو پھانسی دی تھی، اور وہیں دی تھی جہاں آج وہ کلیسا ہے۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسی کلیسا کے اندر ہی ان کا مقبرہ بھی ہے۔ ہم لوگ گئے وہاں، وہ بہت بڑا ہے۔ اس وقت یہ کورونا کی وبا نہیں تھی تو جا سکتے تھے لوگ، لیکن ایک بات حیران کر رہی تھی، تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے وہ نیک دل شاگرد عقیدہ توحید کی خدمت کرتے رہے، اور یہ تو تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ توحید کے عقیدے کو جب جناب پطرس نے وہاں بیان کیا تو اس بادشاہ نے ان کو اس کے جرم میں پھانسی کی سزا دی۔ یہ بھی تاریخ بتاتی ہے وہ جو بادشاہ تھا مشرک تھا، اس سے شرک توحید ظاہر ہے کہاں برداشت ہونی تھی، انہوں نے سزائے جرم پر پھانسی کی سزا دی۔ لیکن جس عقیدہ توحید کی خدمت میں پطرس نے اپنی جان لگا دی، آج انہی کے نام پر جو کلیسا بنایا گیا ہے، اس کلیسا کا شاید کوئی کونا خالی نہ ہو جہاں بت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ایک عجیب کاریگری ہے اس کلیسا کے اندر، آدمی کی آنکھیں حیران ہو پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اتنی کاریگری، لیکن اس کے باوجود نور کا نام نشان نہیں ہے، بلکہ ظلمت چھائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ ہر نکڑ کے اوپر بت پڑا ہوا ہے۔ بقایا انشاءاللہ آئندہ حضرت پطرس کی تقریر کا یہ حصہ باقی ہے، اس کو اللہ نے زندگی دی تو آئندہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت